بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ بیسکلی انٹروڈکٹری لیکچر ہوگا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس پورے کورس کے دوران کیا کیا چیزیں سیکھنی ہیں اور ان کو سیکھنے کے بعد ہم کیسے ان کا یوز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو لیکچر ہے اس میں ہم سٹارٹ لیں گے گرافک ڈیزائننگ سے۔ اگر ہم بات کریں آج سے 6-7 سال پہلے کی، تو گرافک ڈیزائننگ جو تھا وہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک تھا، کیونکہ ہمارے پاس ایسے پلیٹ فارم نہیں تھے، ہمیں ہر چیز خود سے ڈیزائن کرنی پڑتی تھی۔ لیکن اگر ہم 2023 کی بات کریں، 2023 کی بات کریں، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے ایسی مارکیٹ پلیس پہ ایسی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے میں کینوا کی بات کرتی ہوں، اگر ہم کینوا کو آپ نے کیا کرنا ہے، انسٹال کرنا ہے پلے اسٹور سے، اور انسٹال کرنے کے بعد ہم نے جو گرافک ڈیزائننگ ہے وہ تھرو کینوا کرنی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس ملینز ٹیمپلیٹس موجود ہیں، ہم نے جسٹ جا کے اوپر سرچ کرنا ہے۔ سرچ کرنے کے بعد ہمیں وہ ٹیمپلیٹ جو ہے اوپن ہو جائے گا، ہم نے اس ٹیمپلیٹ پہ جسٹ جا کے ایڈیٹنگ کرنی ہے۔ ایڈیٹنگ کرنے سے ہمیں ٹیمپلیٹ پسند ہے، جیسے جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے، جو چیز کسٹمر کو چاہیے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ہم جا کے اوپر سرچ کریں گے تو ویسے ہی وہ چیز تیار ہو جائے گی۔ کینوا کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو لاگ ان ود گوگل یا پھر لاگ ان ود فیس بک کرنا ہے، تو وہ آپ کا ایپ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ تو گرافک ڈیزائننگ میں بیسکلی جو چیزیں کسٹمر زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس میں آ جائے گا لوگو ڈیزائننگ۔ لوگو ڈیزائننگ بیسیکلی ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی اپنی پروڈکٹ بنائی ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم KFC کی بات کریں تو KFC ایک برانڈ ہے، ٹھیک ہے، تو KFC کے برانڈ، اس کا ہر برانڈ کا ایک لوگو ہوتا ہے، تو وہ لوگو ہم نے بنانا ہوتا ہے۔ جیسے ہم بات کریں اولڈ مین سا بنا ہوتا ہے، اس کا یہ لوگو ہوتا ہے۔ اگر ہم نائکی کی بات کریں تو نائکی پہ وہ ٹک کا نشان ہوتا ہے، تو وہ مطلب اس کا لوگو ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کو ڈیزائن کرتے ہیں، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی ہم لوگوں کو کس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں، کیا کیا لوگوں کی ٹائپس ہیں، ہم وہ اس میں اسٹڈی کریں گے۔ اور پروڈکٹ لیبلنگ ہوتا ہے، ہم کوئی بھی جب پروڈکٹ بائی کرتے ہیں نا، جیسے ہم مارکیٹ میں جائیں، ہمیں فار ایگزامپل ہمیں شیمپو چاہیے، ہمیں جو ہے نیل پالش چاہیے، ہمیں کوئی بھی ایسی پروڈکٹ چاہیے، ہمیں اس کے اوپر نا ایک لیبل لگا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لیبل بھی ایون ڈیٹ ہم کینوا پہ ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، کلر تھیم کیسا ہونا چاہیے، اس کو ہم جو ہے وہ اسی طریقے سے کوئی اگر ہم لوگ مارکیٹ میں چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر چیز کے اوپر لیبلنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ ہم کس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ اس کے علاوہ پروفائل پکچر، کوئی بھی اکاؤنٹ آپ نے کریٹ کیا، فار ایگزامپل انسٹاگرام کا، فیس بک کا، ٹویٹر کا، ٹک ٹاک کا، آپ نے ID تو آپ کریٹ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے اس کا سائز کتنا رکھنا ہے، اس کی پروفائل پکچر کا سائز کتنا ہونا ہے، کور فوٹو اس کا سائز کتنا ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پوسٹ پہ آپ جو ہیں وہ فیس بک پہ پوسٹنگ کریں، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، اس کی سائز کے مطابق نہیں چلتے تو وہ آپ پکچر جو ہے وہ بلر ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم کسی برانڈ کو رن کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں فیمس برانڈز کی بات کریں، جیسے ہم بات کرتے ہیں الکرم کی، تو الکرم کا جب ہم الکرم پہ جو کام ہو رہا ہے اس پہ دیکھیں، الکرم کا ایک جو ہے وہ لوگو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، لوگو ٹائپ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کا فیس بک پیج بھی ہوگا۔ فیس بک پیج کو بھی کوئی نہ کوئی پرسن تو رن کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر جو پوسٹنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو کلر تھیم ہے وہ اکارڈنگ ٹو برانڈ ہوگا۔ اگر ہم ویڈیو کی بات کریں، ویڈیو بھی ہم لوگ اس پہ کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن ویڈیو جیسے ہم کسی برانڈ کی بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اینیمیشن سے مراد ہے، مطلب ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی پوئم وغیرہ بنانی ہے تو اس میں اگر برڈ سے ریلیٹڈ پوئم ہے تو ہم اس میں برڈس کی موومنٹ ایڈ کریں گے، برڈس فلائی کرتے نظر آئیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ ویڈیو اینیمیشن ہم اس میں کریٹ کرتے ہیں۔ پریزنٹیشن جو آج سے پہلے لوگ پاور پوائنٹس وغیرہ پہ تیار کرتے تھے، ان کو سارا کچھ خود کرنا پڑتا تھا، لیکن یہاں پہ آپ کو پریزنٹیشنز بنی بنائی ملتی ہے، آپ کو جسٹ سرچ کرنا پڑتا ہے اوپر، اور باقی جو ہے وہ سارا فونٹ اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریڈی ہوتا ہے۔ ڈاکومنٹس وغیرہ، جو بکس وغیرہ جو لوگ پہلے MS ورڈ پہ کام کرتے تھے، وہ یہاں پہ آپ کو کلرفل ڈفرینٹ اسٹائل میں آپ کو مل جاتے ہیں، آپ کو جسٹ اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور ڈیمانڈ کے مطابق اس میں پکچر ایڈ کرنی ہوتی ہے، اور وہ آپ کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔
وائٹ بورڈ بھی اس طریقے سے ہیں جس میں میپس وغیرہ آ جاتے ہیں، اور جو لوگ میپس وغیرہ بناتے ہیں، چارٹس وغیرہ بناتے ہیں، انفوگرافکس بیسیکلی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دینا. جیسے میں آپ کو بات کرتی ہوں کہ میں ایک ایپل لیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس کو دیکھتی ہوں کہ ایپل کو میں سینٹر میں پیش کر دیتی ہوں، اور ایپل کو میں کہتی ہوں کہ یہ ایپل جو ہے اس کا بینیفٹ کیا ہے، تو میں اس کے سرکل میں اس کو لائنس لگا کے بتا دوں گی ایپل جو ہے وہ اس کا بینیفٹ یہ ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، یعنی کہ ایک پروڈکٹ کو ہم جب ہائی لائٹ کر کے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو وہ انفوگرافکس میں آ جاتا ہے. فوٹو کلیگ یعنی کہ جو فوٹوز ہیں ان کو مرج کر کے آپ نے کلیگ بنانا ہے، اس کا سائز کیا لینا ہے، ڈیسک ٹاپ وال پیپر کا سائز کیا ہونا چاہیے، گرافس وغیرہ اگر آپ نے بنانے ہیں تو اگر آپ کا جو ہے وہ 5 چیزوں کا گراف ہے تو وہ کیسے بنانا ہے، 10 کا ہے تو وہ کیسے بنانا ہے، گراف کا جو ہے وہ آپ کا سرکل میں ہونا چاہیے یا گراف آپ کا ایکس وائی کنڈیشن میں ہونا چاہیے. اس طریقے سے موک اپس ہوتے ہیں کہ آپ نے جو شرٹ وغیرہ اگر لیا، شرٹ کا موک اپ بنانا ہے تو شرٹ کے اوپر آپ نے اپنا لوگو پیسٹ کرنا ہے، وہ کیسے پیسٹ کریں گے. اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ نے کوئی اپنی بک لکھی ہے تو آپ بک کے اوپر چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ہی کوئی پکچر وغیرہ لگائیں، یعنی کہ آپ اکارڈنگ ٹو تھیم بک کے اوپر جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بک کور جو ہے وہ امیزون پہ بہت زیادہ سیل ہوتے ہیں تو آپ اس کو بھی موک اپ میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی لیپ ٹاپ کے اوپر آپ نے اپنی پکچر ایڈٹ کرنی ہے تو اس طریقے سے موک اپس ہوتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. بک اور میگزین کور ہوتے ہیں جو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں، میپس، کیلنڈر وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، پوسٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں، ورک شیٹ جو بچوں کی ہوتی ہے اسکولس میں وہ آپ کر سکتے ہیں، پلانر بنا سکتے ہیں کسی چیز کا، کلاس شیڈیول آپ بنا سکتے ہیں. انوائس جب ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے تو ہمیں جو وہ چٹ وغیرہ دیتے ہیں جس کے اوپر پیمنٹ لکھی ہوتی ہیں وہ انوائس میں آ جائے گا. فلائر کسی برانڈ کے بارے میں، فلائر براؤچر آلموسٹ سیم ہوتے ہیں، اس میں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ جس طرح اگر ہمارا ہم اوریفلیم کی کمپنی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر فلائر ہوتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی جو کمپنی ہے اس کی کتنی پروڈکٹس ہے، اس کی پرائس کیا ہے، اور اس میں کیا اس کا پرائس کے علاوہ جو ہے مینشن ہوتا ہے کہ وہ کیسے کیسے اس کو یوز کرنا ہے، اس کو مطلب کس مقصد کے لیے ہے، وہ سب اس کے اندر ہوتا ہے. کارڈز ہم لوگ گریٹنگ کارڈز کر سکتے ہیں، میرج کارڈز کر سکتے ہیں، ان کو آپ سافٹ ویئر کے فارم میں بھی سیل کر سکتے ہیں. وال پیپر وغیرہ آپ نے ڈیزائن کرنے ہیں، بعض دفعہ آپ وال پیپر لگاتے ہیں تو وہ وال پیپر جو ہے وہ بلر ہو جاتے ہیں بیکاز آپ کو سائز کا نہیں پتہ ہوتا. ویب سائٹ جو کہ بہت ہی آسان کام ہو چکا ہے آج کے دور میں. آج سے پہلے ویب سائٹ بنانا بہت مشکل تھا، لوگ کوڈنگ کرتے تھے بیک اینڈ پہ، اس کے بعد جا کے فرنٹ پہ ان کو کچھ شو ہوتا تھا. لیکن اب تو کینوا پہ آپ کو بنی بنائی ویب سائٹ، صرف آپ نے کیا کرنا ہے، جا کے اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور آپ کو وہ لنک کاپی کر کے آپ جس کو مرضی سینڈ کرے، جو مطلب مرضی بندہ آپ کے جو ہے نا ویب سائٹ تک پہنچ سکتا ہے. نیکسٹ آ جائے گا ریزیومے، سی وی، پورٹ فولیو. یہ بھی آلموسٹ تقریباً سیم ہے. یہ آپ نے کوئی کہیں پہ جاب وغیرہ سٹارٹ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ یہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. کیو آر کوڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی کمپنی جو ہے وہ آپ کا لنک اس کو لکھنا بھی پڑے تو آپ اب اگر اپنا کیو آر کوڈ جو ہے وہ پیسٹ کر لیتے ہیں اس بندے کو، آپ کا واٹس ایپ لنک، انسٹاگرام لنک، فیس بک لنک لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ وہ ڈائریکٹ آپ کا کوڈ اسکین کرے گا اور ڈائریکٹ آپ کے پیج تک پہنچ جائے گا. اے آئی ویڈیو جنریٹر جو ہے وہ آج کل بہت ان ہے. اس میں کیا ہے، اس میں آپ اپنے برانڈ سے ریلیٹڈ کمرشل کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر نہیں چاہتے کہ آپ کا فیس شو ہو، یعنی کہ آپ کون ہیں، آپ یہ نہیں شو کروانا چاہتے تو آپ اپنا بھی اویچر کریٹ کر کے تو اس کو آپ جو ہے وہ یعنی کہ پکچر وغیرہ آپ کریٹ کر کے تو اس کو آپ ایز اے ویڈیو یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ. اس میں ہم کیا کریں گے، اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ اپنی لانچ کرنی ہے، کوئی شاپ آپ نے کھولنی ہے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا اکاؤنٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیج بنانا ہے. فیس بک پیج ہوگا، انسٹاگرام پیج ہوگا. آئی ڈی اور پیج میں بہت ڈفرینس ہے. آپ کو پہلے فیس بک یا انسٹاگرام پیج کریٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس پیج پہ اپنا شاپ اوپن کرنی ہے. اور فیس بک مارکیٹنگ میں آپ کیا کریں گے، فیس بک کی ڈیمانڈس کے مطابق اس پہ ایڈ رن کریں گے. ایڈ رن کرنے کچھ وہ پیسے لیتا ہے آپ سے، 300-400 روپیہ لے گا. اس کے بعد وہ آپ کا جو ہے ایڈ آن لائن شو کر دے گا، جس میں سے آپ کا ایڈ آپ کے ایریے کے، جس طرح میں اگر سپوز شالیمار والے ایریا میں رہ رہی ہوں تو میرے شالیمار کے یعنی میرے آس پاس
جتنے لوگ فیس بک استعمال کر رہے ہیں ان کو وہ میرا ایڈ شو ہوگا. اگر وہ چاہیں گے تو وہ میری چیز کو بائی کر لیں. کوئی بھی پروڈکٹ جو میں کسی مارکیٹ سے پرچیز کر کے لاتی ہوں اس کو میں سیل کرنا چاہتی ہوں, بزنس کرنا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے میں مطلب فیس بک مارکیٹنگ, انسٹاگرام مارکیٹنگ, ٹک ٹاک مارکیٹنگ, یوٹیوب مارکیٹنگ, گوگل مارکیٹنگ کر سکتی ہوں, تاکہ وہ میری جو چیز ہے وہ 1000, 2000, 3000, ایون 10,000, 20,000 لوگوں کو شو ہو. اس میں سے جو لوگ خریدیں گے اس میں سے آپ کو پروفٹ ہوگا. اس طریقے سے آپ جو ہے وہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. فری لانسنگ میں کیا ہے, ان سب جن سے اکاؤنٹس ہے, فائور, اپ ورک, پیپل پر آرٹ, فری لانسر, guru.com, 99 ڈیزائن, لنکڈن, رائٹر ایکسس, ان سب پہ ہم اپنے اکاؤنٹس کریٹ کریں گے, اور ان سب پہ ہم اپنی یہ والی سروسز, یعنی کہ یہ سب سروسز کلائنٹس آئیں گے, وہ ہم سے انٹرنیشنلی کلائنٹس آئیں گے, وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے. ہم لوگ ان میں سے جن چیزوں میں ہم ایکسپرٹ ہوں گے اس کی ہم گگ بنا دیں گے ان اکاؤنٹس پہ. تو وہ لوگ جو ہیں آئیں گے اور آ کے ہمیں کہیں گے ہمیں فلاں چیز چاہیے, ہمیں لوگو ڈیزائن کروانا ہے, ہمیں اس طرح کا لوگو, تو اس کے بدلے میں وہ ہمیں پے کرتے ہیں. اب اکاؤنٹ مینجمنٹ میں دراز جو ہے وہ پاکستان میں آف کورس ہوتا ہے. دراز پہ اب تو کافی زیادہ لوگ سیلنگ کر رہے ہیں. اس پہ ہم نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے. وہی چیز جو ہم فیس بک یا انسٹاگرام ان سب اکاؤنٹس میں سیل کر رہے ہیں, وہی چیز کا ہم دراز میں اسٹور اوپن کر لیں گے اور اس کو ہم دراز پہ سیل کریں گے, اور لوگ کسٹمرز آئیں گے اور وہ ہماری چیز کو پرچیز کریں گے. یعنی ایون ڈیٹ اگر ہم ادھر لنک روڈ میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ شاپ پہ چیزیں ہوتی ہیں, لوگ سیل کرتے ہیں, پروفٹ نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر بھی دن کے 1000, 2000 لوگ شاید ہی آتے بھی ہوں گے, 3000 بھی آتے ہوں گے. لیکن اگر ہم گھر بیٹھے ہی ہیں ہماری شاپ پہ 3 سے 4000 لوگ اگر آ جائیں, تو اگر وہ چیز ہماری سیل ہونے لگ جائے تو اس سے ہمیں پروفٹ ہوگا. شوپیفائی بیسکلی پاکستان میں نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم سیل کرتے ہیں. صرف یہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے اس کنٹریز جہاں پہ شوپیفائی آپریٹ کرتا ہے ہم اس کو سیل کر سکتے ہیں. لیکن شوپیفائی کے لیے ایک چیز, ہمارا انٹرنیشنل پیمنٹ میتھڈ ہونا چاہیے. ہمارا کوئی فیملی ممبر اگر انٹرنیشنل یعنی کسی بھی کنٹری میں رہتا ہے تو ہم اس کا پیمنٹ میتھڈ یوز کر کے شوپیفائی پہ پاکستان میں بیٹھ کے انٹرنیشنلی کسی بھی کنٹری میں اپنی چیز کو سیل کر سکتے ہیں, یعنی کہ وہیں سے اٹھا کے وہیں پہ سیل کر سکتے ہیں, اور پروفٹ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں آئے گا اور وہاں سے ہم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے امیزون جو ہے وہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر ہم پاکستان میں تو کام نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان میں انٹرنیشنل لوگ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ٹرسٹ لیول ہی بہت کم ہے. امیزون پاکستان کو الاؤ نہیں کرتا چیزیں سیل کرنے کے لیے. تو لیکن ہم لوگ پھر بھی امیزون پہ کام کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں, ہم لوگ انٹرنیشنل امیزون اکاؤنٹ پرچیز کر لیتے ہیں, ہمیں اس کا نمبر سارا کچھ آؤٹ آف کنٹری کا مل جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ہماری انویسٹمنٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, 4-1 لاکھ تک ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہم کیا کریں گے, ہم اس کی گگ جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں بنا دیں گے کہ ہم ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ کام کریں گے. یعنی ایسا بندہ جس کے امیزون کے 15 سے 20 اکاؤنٹ ہے, 30 اکاؤنٹ ہے, 40 اکاؤنٹ ہے, انٹرنیشنل میں وہ رہتا ہے, ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے, ہم اسے کہیں گے ہم آپ کے اکاؤنٹ کو رن کریں گے. ہم اس کا اکاؤنٹ پاکستان میں بیٹھ کے رن کر سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے جب ہم اس کے اکاؤنٹ کو رن کریں گے تو وہ ہمیں کہے گا کہ وہ ہمیں اپنے اکاؤنٹ کی ایکسیس دے گا, اور وہ ہمیں کہے گا کہ آپ میرے اکاؤنٹ پہ کام کرو, لیکن جتنا پروفٹ آپ جنریٹ کریں گے اس میں سے 20%, 30%, 40% جتنا بھی اس کی ڈیمانڈ ہوگی وہ اتنا آپ کو ملے گا. تو اتنا پروفٹ جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گا, باقی جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں جائے. ایسے ہم ایز اے وی اے کام کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ اس کا ہوگا, کام ہم نے کرنا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو ہمیں اپنا پرچیز کرنا پڑتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو USA UK کے اکاؤنٹ سیل کرتے ہیں, 4 لاکھ روپے تک لگتا ہے, تو وہ آپ کو پراپر باہر کا ہو جاتا ہے. لیکن ہوپس امیزون کہہ رہے ہیں اپ کمنگ ایئرس میں پاکستان میں آ جائے گا, تو پھر تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہاں پہ اس کا ویئر ہاؤس بھی پاکستان میں ہی ہوگا اور سب کچھ پاکستان میں ہی ہوگا, پھر تو پاکستانیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن ٹرسٹ لیول ابھی بہت کم ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں امیزون آپریٹ نہیں ہو رہا. یہ سب چیزیں ہم اپنے کورس میں سیکھیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو یا کچھ کنفیوژن ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.